اگر آپ بے اولاد ہیں اور آپ لوگ ہاسپٹل کے چکر لگا لگا کر تھک چکے ہیں کہ آپ کی جو بیماری ہے، جو بے اولادی ہے، وہ دور ہی نہیں ہو رہی، آپ نے ہر ایک ڈاکٹر کے پاس جا کر دیکھ لیا، آپ نے اپنے بہت سارے پیسے بھی برباد کر دیے، لیکن پھر بھی اولاد جیسی نعمت سے آپ لوگ محروم ہیں، تو آئیں قرآن پاک کی صرف ایک سورت پڑھیں اور میرا رب آپ کو شفا عطا کرے گا اور ایسی نیک خصلت اولاد عطا کرے گا کہ جو آپ کے لیے راحت کا باعث بنیں گی۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، بہت سارے ایسے فیملیز کے کومنٹس آتے ہیں اور اس کے واٹس ایپ میسیجز بھی آتے ہیں کہ ہمیں بے اولادی ہے، اولاد نرینہ نہیں ہے، بلکہ اگر یہ بھی کہا جائے کہ ہر خاندان میں کوئی 3 یا 4 ایسی خاتونیں، 3 یا 4 ایسی میری بہنیں ضرور ہیں جو بے اولادی کے دلدل میں جو ڈھسی ہوئی ہیں، ان میں کوئی کمی بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ مسئلے مسائل آ رہے ہیں اور انہوں نے ہزاروں روپے کے ٹیسٹ بھی کروا لیے، اپنے شوہر کی پوری تنخواہیں ان لوگوں نے اسی اپنی بیماری کے اوپر لگا دی کہ مجھے اولاد ہو جائے، اور بہنوں نے، بیٹیوں نے تو زیور تک کی قربانی دے دی کہ میرے بس اولاد ہو جائے، میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ تو پیارے میری بہنوں، اللہ پاک پہ بھروسہ کرو، اللہ پاک پر توکل کرو، مایوسی نہ کرو۔ صرف جو آج میں آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں، جو میں آپ کو سورت کے بارے میں بتا رہا ہوں، والتین والزیتون، اس والی سورت کے بارے میں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ لوگ آج کی اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھ لو، اور جو میں عمل، جو یہ وظیفہ آپ کو بتاؤں گا اور میں آپ کو جس طرح سے بتاؤں گا، آپ لوگ اس طرح سے اس وظیفے کو ایک بار کر کے دیکھ لو، یقین جانو آپ کی لازمی اولاد ہوگی۔ اگر آپ کی اولاد نہ ہو تو میرا گریبان پکڑ لینا، کیونکہ میرے رب کا فرمان ہے کہ قرآن میں ہر چیز کا علاج ہے، ہر بیماری کا علاج ہے، قرآن میں سب کچھ ہے، تو لہٰذا قرآن سے ہی ہم مدد کیوں نہ طلب کریں، قرآن سے ہی ہم لوگ جو ہے کہ اپنے لیے فائدہ کیوں نہ ڈھونڈ لیں۔ پیاری میری بہنوں، میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ بھی شیئر کروں گا اور آج کی اس ویڈیو میں 2 کمال کے وظیفے بتاؤں گا، جن وظیفوں کو کرنے کے بعد آپ کی زندگی یقین کریں ایک دم بدل جائے گی۔ اور اس وظیفے کو پڑھنے کا صرف ایک فائدہ نہیں ہے، اس وظیفے کو پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اولاد کے علاوہ بھی آپ کی زندگی میں جو جو معجزات ہوں گے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور اگر آپ کو اس ویڈیو کی، اس وظیفے کی آپ لوگوں کو خاص اجازت چاہیے تو آپ نے ویڈیو 1 سیکنڈ بھی اسکپ نہیں کرنی، ویڈیو پوری دیکھنی ہے، اور ویڈیو کو لائک کرنا ہے، لائک کرے نہ کرے وہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ کمنٹ کے اندر اپنا نام لازمی لکھیے گا، اپنا نام لازمی کمنٹ کے اندر لکھیے گا، انشاءاللہ العزیز میرا رب آپ کو اولاد نرینہ بھی عطا کرے گا، اور جو آپ کو اولاد کی خواہش ہے یقین جانے میرا رب جڑواں بچے دینے پہ بھی قدرت رکھتا ہے۔ تو پیاری میری بہنوں، میرے بھائیوں، وظیفہ آپ کے سامنے لے کر آتا ہوں کہ عمل کیا ہے۔ جو پہلا وظیفہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، آپ لوگوں نے سب سے پہلے صبح نہار منہ، جب آپ لوگ صبح اٹھیں نہار منہ آپ لوگوں نے صرف اعوذ باللہ اور بسم اللہ ایک بار پڑھنی ہے، اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیں، اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں ایک بار صرف، اس کے بعد یہ والی سورہ مبارکہ والتین والزیتون، سورہ والتین، اس سورہ مبارکہ کو، چھوٹی صورت ہے، کوئی اتنی بڑی بھی نہیں ہے، بہت سی میری ایسی مائیں بہنیں ہوں گی جن کو یہ سورت زبانی یاد ہوگی، تو صرف صبح اور شام، صبح میں ہی پڑھنا ہے یعنی کہ صبح کے وقت، اور آپ لوگوں نے جب رات میں بستر پہ سونے کے لیے لیٹیں اس وقت بھی اس سورہ مبارکہ کو صرف اور صرف 40 مرتبہ، صرف 40 مرتبہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، انشاءاللہ العزیز کچھ دنوں کے عمل سے، کچھ دنوں تک آپ لوگ اس وظیفے کو کریں گے، یقین کریں آپ کی زندگی میں میرا رب اولاد لازمی لے آئے گا، آپ کی خواہش لازمی پوری کرے گا۔ لیکن جب آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے اور دعا مانگنی ہے تو پیاری میری بہنوں، میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ دیں گی۔ میرے بھائیوں، اگر آپ وظیفہ کر رہے ہیں تو آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ دینا ہے میرے رب کو، کیونکہ ان کی اولاد بھی دیر سے ہوئی تھی، تو اماں ہاجرہ کے صبر کے بارے میں بھی بتانا ہے، جو آپ کی دعا مانگنے کا طریقہ کار ہے۔ دیکھیں دعا تو ایسی ہے جو دل سے نکلتی ہے، تو رب کو
میری بات پسند نہیں آئے گی لیکن آپ کی دل کی بات تو لازمی پسند آئے گی، کیونکہ میں نے یہاں تک کہ دیکھا ہے کہ جو گھر والے ہوتے ہیں، جو رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ اتنے تانے دیتے ہیں، بارہا پوچھتے ہیں کہ خرابی کس میں ہے بتاؤ۔ کچھ اس قسم کی عورتیں ہر خاندان میں موجود لازمی ہوتی ہے جو ہماری عزت نفس کو بار بار مجروح کر رہی ہوتی ہیں، حالانکہ ان کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جس کی اولاد نہیں ہے آپ اس کے دل سے تو پوچھو کہ اس کو کتنی تڑپ ہے، اس نے راتیں کتنی رو رو کر گزاری ہیں، اس نے تہجد میں کتنی بار اپنی اولاد کا ذکر کرا ہے رب سے، اس نے کتنی بار جمعے کی نماز میں اپنا دوپٹہ بھگو دیا، اس چیز کی فکر نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اس زخم پہ جو اتنا بڑا زخم ہے جس کے درد کا تو شاید مجھے بھی کچھ پتا نہ ہو، کیونکہ مجھے تو بن مانگے میرے رب نے اولاد عطا کر دی نا، تو لہٰذا ہمیں ان چیزوں سے محرومی ہے، ہمیں اس درد اور تکلیف کے بارے میں نہیں پتا، جو درد جو تکلیف میری وہ بہن میرا وہ بھائی برداشت کر رہا ہے جس کو اولاد نہیں ہے۔ تو اللہ پاک ہر کسی کو اولاد نرینہ عطا کرے۔ اگر آپ کی قسمت میں اولاد نہیں ہے تو آپ لوگ اس بات پہ صبر کریں کہ آپ کو اللہ نے اس سے بہتر کچھ عطا کرا ہے، لیکن اس وظیفے کو کریں، یہ وہ وظیفہ ہے کہ کھینچ کے لے آئے گا، ایسا کرامتی ایسا معجزاتی یہ عمل ہے اس سورت کے اندر، جس سورت میں میرے رب نے قسم کھائی ہے کہ طور کی قسم اور انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم، یہ جو آپ میرے رب نے قسمیں ارشاد فرمائی ہیں، یقین جانیں یہ قسمیں میرے رب نے یوں ہی نہیں کھائی، اور میرا رب جب کسی کی قسم کھا لیتا ہے تو اس سورت کے بارے میں علماء کرام نے بہت ایسی ایسی باتیں لکھی ہے کہ آپ یقین کریں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائے اگر میں آپ کو بتانے لگوں، کیونکہ میرے رب تو بے نیاز ہے نا، وہ تو ہمیں لازمی عطا کرنا چاہتا ہے، وہ ہمیں دینا چاہتا ہے، لیکن ہم لوگ اپنے اوپر توکل کرتے ہیں، ہم اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے، ہم ڈاکٹروں پہ بھروسہ کرتے ہیں، ہم ڈاکٹروں کے ٹیسٹ پہ بھروسہ کرتے ہیں، ہم لوگ ان چیزوں پہ بھروسہ کر لیتے ہیں۔ بے شک علاج کروانا ضروری ہے لیکن بھروسہ رب کی ذات پہ کریں، علاج بھی کروائیں وظیفہ بھی پڑھیں۔ یقین کریں میں تو یہ کہوں گا اگر آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے، اتنی استطاعت نہیں ہے، تب بھی فکر مند نہ ہو، مایوس مت ہو، آپ یہ وظیفہ کریں۔ آپ کا جو شوہر ہے یقین کریں اس کی روزی روزگار میں اتنا اضافہ ہو جائے گا نا آپ سوچ نہیں سکتے۔ یہ وظیفہ صرف بے اولادی کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کی بے روزگاری کو بھی دور کرے گا، کیونکہ اولاد مانگنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جب اولاد آئے گی تو لہٰذا وہ اپنا رزق بھی تو لے کر آئے گی نا، تو لہٰذا یہ جو صورت ہے یہ رزق کو بھی بڑھاتی ہے، رزق میں بھی اضافہ کا باعث بنتی ہے۔ تو میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ اس وظیفے کو پڑھنے کے اور بھی بہت سارے کمالات ہیں، تو لہٰذا دعا میں آپ لوگ رزق کے بارے میں بھی لازمی سوال کریے گا، لیکن بالخصوص کر کے کہیے گا کہ میرے رب مجھے 2 اولادیں نرینہ عطا کر دے، یا پھر آپ کو اگر بیٹی کی خواہش ہے بیٹی کی آپ خواہش کریں، کیونکہ رب کی رحمتیں ہیں وہ۔ تو لہٰذا میں نے یہ ایک وظیفہ اپنے ایک بھائی سے بھی شیئر کرا تھا جو کہ میرے پاس آیا تھا بولنے کے لیے کہ اولاد نہیں ہو رہی، بڑے معاملات ہیں، بڑے مسئلے ہیں۔ میں نے کہا فکر نہیں کرو، وہ رب بہت بڑا ہے، وہ رب بہت بڑا ہے، آپ نے فکر نہیں کرنی، آپ نے بس اس وظیفے کو جو وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں پورا بھروسہ اللہ پہ رکھیں۔ آپ صبح شام، صبح بھی پڑھنا شام بھی پڑھنا، کوئی ناغہ نہیں کرنا، آپ نے بس اس سورہ مبارکہ کو اول آخر ایک ایک بار درود پاک پڑھ لیں اور آپ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ العزیز میرا رب آپ کو لازمی اولاد نرینہ عطا کرے گا، یا پھر آپ کو اگر بیٹی کی خواہش ہے تو بیٹی بھی عطا ہوگی۔ تو انہوں نے کہا تھا بس اولاد ہو جائے، بیٹا ہو یا بیٹی وہ میرے رب کی مرضی ہے، بس اولاد مل جائے مجھے تو لہٰذا انہوں نے پھر یہ وظیفہ کرا جو میں نے ان کو بتایا تھا، دونوں نے کرا، شوہر نے بھی کرا، بیوی نے بھی کرا، بامشکل ان کو 40 دن گزرے تھے یا پھر کچھ وقت گزرا تھا، تو انہوں نے بتا دیا تھا کہ خوشخبری الحمدللہ آ گئی ہے۔ تو لہٰذا آپ بھی یہ سوچیں کہ خوشخبری تو میرے رب نے عطا کرنی ہی ہے، کیونکہ یہ جو سورہ مبارکہ ہے اس کی بہت فضیلت ہے، اور جب آپ قرآن پاک سے مانگیں گے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن آپ کی مدد نہ کرے۔ اور اس وظیفے کا ایک اور آپ کو وظیفہ بتا دیتا ہوں، اگر کسی میری بہن کو ڈیلیوری میں مسئلہ ہے، زچگی میں اگر کوئی بھی مسئلہ آ رہا ہے، بعض اوقات ہوتا ہے کہ اورنال کا مسئلہ آ جاتا ہے، بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہم آپ کو بتا بھی نہیں سکتے، کیونکہ ادب کا بھی کچھ تقاضا ہوتا ہے، کچھ دار و مدار ہوتا ہے، تو لہٰذا آپ نے فکر نہیں کرنی۔ اگر پریگننسی کا ڈیلیوری کے ٹائم کوئی بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آسانی ہو جائے، میں آپ کو صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ آسانی ہو جائے، تو صرف آپ نے وتین بس یہ پڑھنا ہے، صرف وتین صبح شام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہیں۔ جس دن آپ کا یہ معاملہ ہونے والا ہے اس سے 1-2 دن پہلے آپ یہ چلتے پھرتے یہ ورد کرتے رہیں، وتین بس صرف وتین پڑھنا ہے۔
पूरी सूरत नहीं पढ़नी, सिर्फ 3 पढ़ते रहे, मेरा रब आपकी ऐसे आसानी फरमाएगा गोया आप बस देखते हैरान हो जाएंगी कि रब ने कैसे आसानी फरमाई। तो उम्मीद करता हूं आज का ये अमल, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा करामत ये साबित हुई होगी, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारे इसमें मसले भी बताए और आपको बताया कि वजीफा किस तरीके से करना है। तो प्यारे दोस्तों, अल्लाह पे भरोसा रखें, मेरा रब लाजमी आपके लिए बंदोबस्त फरमाएगा। जो लोग भी कमेंट में दुआ के लिखे थे, मेरा रब उनके लिए बहुत आसानियां फरमाए, उनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। और जो मेरी बहन मेरा भाई अभी तक वीडियो देख रहा है, मेरे रब इनको लाजमी औलाद नरीना अता कर, इनको ऐसी नेक खसलत, ऐसी नेक सीरत औलाद अता फरमा जो दीन का भी बोलबाला करे और अपने माँ बाप का नाम भी रोशन करे। और अगर आप किसी और के लिए वजीफा पढ़ना चाहते हैं तो रब उनको भी यकीन करें लाजमी औलाद अता करेगा, क्योंकि अगर आप किसी के लिए आसानी करते हैं तो रब आपके लिए भी आसानी फरमाता है जिस चीज की आपको कमी होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।